ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیٹر ختم کر کے آواز میں حاضرین مجلس احباب گرامی اللہ رب العزت نے انسان کو حواس خمسہ عقل اور دانائی سے نواز کر کے رہنمائی کے لیے آسمان سے وحی کا اہتمام کیا ہے. خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے والدین کی رہنمائی میں بچپن سے جوانی کی طرف بڑھتی ہے. انہیں فرما بردار بولا جاتا ہے، سمجھدار بولا جاتا ہے. اور جو بچے اپنے آپ کو ماں باپ سے بڑھ کر کے عقل مند دانا بینا سمجھنے لگے تو میں نے انہیں زندگی بھر دھکے کھاتے دیکھا. انسان مخلوق ہے، رحمان خالق ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. آواز ٹھیک تھی نہ چھیڑے بات. جس انسان کو رحمان نے بڑی باریک بینیوں سے بنایا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ اس حوالے سے ہماری آج کی یہ ملاقات جس وقت میں ہو رہی ہے محرم الحرام کا وقت ہے. آواز ٹھیک تھی، تھوڑی کم کر کے چھوڑ دیں. اسلامی سال کا آغاز بس ٹھیک ہے. اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہے. اس مہینے سے کیوں رکھا گیا؟ پیچھے ہجرتوں کی ایک لمبی داستان ہے. ایمان اور یقین کا ساتھ دینے والے اور اس کی مخالفت کرنے والوں کی ایک تاریخ ہے. یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے پوری دنیا عالم اسلام یوں محسوس کروایا جاتا ہے کہ جیسے مسلمان پیدا ہی ایک دوسرے کی دشمنی کے لیے ہوئے ہیں. حالانکہ نبی مرشد نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ جن خوش نصیبوں کو سایہ دے گا اور اپنے سائے میں جگہ دے گا
ان میں سے وہ خوش نصیب بھی ہوں گے جن کی محبت بھی صرف اللہ کے لیے تھی اور نفرت بھی اللہ کے لیے. رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وافترقا علیہ. ان کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی محبت ہے. اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ چلایا، نبی آخر الزمان تشریف لائے، انہوں نے حق کا پرچار اور اس کا علم بلند کیا. ساتھ دینے والوں نے ساتھ دیا، مخالفت کرنے والوں نے مخالفت کی، حتیٰ کہ ساتھ دینے والے اس قدر باوفا نکلے. 4 چیزیں دنیا میں پہلے تو ملنی بڑی مشکل ہوتی ہیں، مل جائیں تو کسی کو دینا بڑا مشکل ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز انسان کے والدین ہیں، ان کی قربانی آسان نہیں ہوتی. رشتوں میں پھر بیوی ہے، اولاد ہے، ان رشتوں کا قربان کرنا آسان نہیں، اور ان سب سے بڑھ کے انسان کی اپنی جان ہوتی ہے. میرے پیغمبر کے عقیدے کو، منہج کو، دین کو، شریعت کو لینے والوں نے یہ سارے رشتے ہلکے جانے. ماں باپ بھی قربان کر دیے، بیوی بچے بھی قربان کر دیے، نسل آل اولاد بھی قربان کر دی، اور اپنی جان کی جب ضرورت پڑی تو اسے بھی قربان کر دیا. اور یہاں تک نوبت آئی کہ ایک غزوے میں 9 تلواریں بھی ڈوبی ایک ہی شخص سے، اور پورے بدن پہ سر سے لے کے پاؤں تلک کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں زخم نہیں. یہاں کانٹا چبھے تو تکلیف ہوتی ہے، ایک کانٹا چبھ جائے، ایک مچھر کاٹے تو برداشت نہیں ہوتا. گھر چھوڑ کے اگلی قربانی گھر کی ہوتی ہے. علاقہ اور گھر اور وطن چھوڑنا آسان نہیں. انہوں نے یہ بھی قربان کر دی ہے. پھر کاروبار، منڈی، اپنے بنے ہوئے پلازے، مارکیٹیں، لگی ہوئی دولت اور سرمایہ، اڈے کو چھوڑنا آسان نہیں. انہوں نے تجارتی اڈے بھی قربان کر دیے. ان 3 قربانیوں کے بعد انہوں نے بچایا کیا تھا؟ وہ عقیدہ تھا، وہ ایمان تھا، اور وہ پیغمبر سے اور اللہ اور اس کے رسول سے وفا تھی. اور جن لوگوں نے یہ کام کیا انہیں ٹائٹل دیا گیا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ساری دنیا آج بیچ کے ایک بندہ یہ ٹائٹل لینا چاہے کہ میں پوری کائنات کی دولت اور سرمایہ، سونے چاندی سیم و زر بیچ کے صرف 1 سیکنڈ کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ جائے اور مجھے صرف 1 سیکنڈ کی آپ سے صحبت مل جائے تو یہ شرف ممکن نہیں ہے. یہ دور پیغمبری، انتخاب، لوگوں کو موقع دینا، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اور جن خوش نصیبوں کو ملا ان کی قسمت کا مقابلہ نہیں. یہ تھے میرے نبی کے یار اور اصحاب. اگلا نکتہ، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ ہمارے تب رشتہ دار ہیں جب وہ محبوب کے رشتہ دار ہیں. اگر کسی نے میرے محبوب سے بے وفائی کی ہے، سگا چچا ہے، ابو لہب ہے، بیت اللہ کے بالکل سائے میں گھر ہے، آتے جاتے، چلتے پھرتے، گھومتے ہوئے، چکر لگاتے ہیں، وقت بیت اللہ میں گزرتا ہے، لیکن جو میرے نبی کا یار نہیں، رحمان اسے معاف نہیں کرتا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب کہہ کے یاد کرتا ہے. پیغمبر کے رشتہ داروں میں سے جنہوں نے وفا نبھائی انہیں صحبت کا درجہ بھی ملا اور پیغمبر کی رشتہ داری بھی. انہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں.
انہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں۔ وقت نہیں وگرنہ میں ان کا پہلے شمار کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کے، آپ کی 11 بال اتفاق بیویوں کو لے کے، اور 7 سیدہ ریحانہ اور سیدہ ماریہ قبطیہ، ان دونوں کو لے کے 13 محبوب 14، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 داماد 17، آپ کی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں، یہ 17 اور 4، ذہن میں رہے کہ یہ آسانی بڑی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 21، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے 24، اور پھر آپ کے نواسے اور نواسیاں ان میں سے ملا کر کے یہ تعداد 33 ہوتی ہے اہل بیت۔ اور اگر میں یہاں آل عقیل کو لے آؤں، آل عقیل کو، جیسا کہ صحیحین کے اندر تذکرہ ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کن کو گنتے ہیں؟ آل عقیل، یہ عقیل چھوٹے ہیں طالب سے، اور یہ ابو طالب جس کنیت سے مشہور تھے سیدنا علی المرتضیٰ کے، یہ بڑے بھائی ہیں۔ اگر میں صرف ان کے بیٹے گنوں، 21 بیٹے ہیں، 21 بیٹے اور 10 بیٹیاں، یہ بھی ساتھ شامل کر لیں، آل علی ان کو بھی شامل کر لیں، یوں بنی ہاشم اور دیگر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری نبھائی، آل عباس اسلام کے ساتھ جڑے رہے، یہ سب صحبت کے شرف سے جب شرف یاب ہوئے تو ان کی عزت اور پروٹوکول میں اضافہ ہوا۔ ہماری اصل اور اساس اور متاع ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ان کا غدار ہے وہ ہمارا یار نہیں، ہمارا اس سے پیار نہیں، اور جو ان کا مخلص ہے اس کے جوتوں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے۔ یہ معیار ایمان میں نے نہیں بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح البخاری، آپ فرماتے ہیں وہ محمد فرق بین الناس، آپ کے آنے سے پہلے کوئی امتیاز نہیں تھا، کوئی جس کو مرضی دوست بنا لے، پیار کرے، محبتیں نچھاور کرے، لیکن جب سے رب نے محمد کو تاج نبوت سے نوازا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب معیار یہ ہے کہ جو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے وہ حق پہ ہے، جو ان کے ساتھ نہیں جتنا مرضی عظیم ہو وہ حق پہ نہیں ہے۔ اگر آپ تمہید میں اس نقطے کو سمجھ گئے، اہل بیت کی تعداد 4 نہیں ہے، 5 نہیں، ہر وہ میرے نبی کا رشتہ دار جو حالت ایمان میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑا رہا، اسی پہ موت آئی، وہ اہل بیت کا فرد ہے۔ ہماری اس دنیا میں، دنیا کے اندھیروں میں تارا ہے وہ، چاند ہے وہ، سورج ہے وہ، اور ہر وہ شخص جس نے میرے محبوب کے ساتھ ایمان کی رشتہ داری جوڑی اور اسی حالت میں فوت ہوا، وہ صحابی ہے۔ تھوڑی گونج کر وہ صحابی ہے، اسے صحبت کا شرف حاصل ہے، اور بالاتفاق اہل السنہ والجماعہ الصحابہ کلہم عدول، میرے نبی کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ ایک پل کے لیے بھی، ایک پل کے لیے ملنے والا، صحبت کا شرف لینے والا، صحابی اور صحابیہ بننے والے، یہ صرف یوں ہاتھ کر کے جو کو اتنا اپنے مٹھی میں پکڑے اور ساری دنیا عہد جتنے سونے بھی لگائے تو یقین کیجئے یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہماری اصل محبت اس کاروان کے ساتھ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوشی میں، غمی میں، دکھ میں ساتھ دی۔ بھائیو، یہاں مجھے کہنا ہے کہ ہمارے ملک عزیز کے جتنے شہداء ہیں فوج کے، ہم انہیں پروٹوکول دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، وقار دیتے ہیں، نشان حیدر سے نوازتے ہیں، ان کے نام فریموں میں ہیں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں نصاب تعلیم میں ہیں، ان کو سلیوٹ کیا جاتا ہے، سلام عقیدت اور محبت، کیونکہ انہوں نے
قوم کی طرف سے قربانی دی ہے، ان کے بارے میں کوئی منفی جملہ نہیں بولا جاتا، ایک پورٹریٹ گرا ہے، پورا وطن عزیز حرکت میں آ گیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نہ ہوتے، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، محبتیں نہ ہوتی، تو آج یہ قرآن نہ ہوتا، قاری قرآن نہ ہوتے، یہ آیات نہ ہوتی، یہ 30 پارے نہ ہوتے، یہ 114 سورتیں نہ ہوتی، حضرات محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات نہ ہوتی، آپ کی سیرت طیبہ نہ ہوتی۔ آج یہ جتنے علماء فقہاء محدثین اپنی عظمت کو لے کے چل رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہ ہوتا اگر میرے نبی کے یاروں نے اپنے آپ کو لو لوہان کروا کے اور بچوں کی قربانیاں دے کے، آل اولاد کی، وقت کی، جان مال کی، کاروبار کی قربانیاں دے کے پیغمبر سے وفا کر کے وہی کو سنبھالا نہ ہوتا۔ یہ سب وفا کے، عقیدت کے، احترام کے لائق ہے۔ باقی رہ گئی شہادتیں، موت تو سب کو آتی ہے، آپ اور میں بھی مر رہے ہیں، جنازے ہمارے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ موت جس کا رب سے پیغمبر نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ کہا میری چاہت یہ ہے مجھے زندگی ملے رب کے دین کے لیے نکلوں، لڑوں، مار دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں۔ اس قدر عظمت کی موت ہے یہ، اس قدر۔ اور جنہیں ملی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ 1-2 تھے، یہ مانگنے سے نہیں ملتی، محبوب نے مانگی، اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ چاہتے تو محبوب کو بھی شہید، انبیاء پہلے کئی شہید ہوئے۔ جناب خالد بن ولید نے زندگی بھر مارکوں میں گھس گھس کے، صفوں کو چیر چیر کے کیا کیا نہیں کیا، لیکن رب نے بتایا کہ موت تلوار کی دھار میں نہیں ہے، دشمن کی یلغار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ نصیبے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے یاروں کو یہ نصیبے عطا فرمایا ہے۔ میں یہاں گنوا دوں کہ شہید تو اگلی بات ہے، 9 لوگوں کو اگر موت آ جائے، 9 طرح کی موت کو پیغمبر نے شہادت کے رتبے کے برابر اعزازی طور پہ قرار دے دیا۔ مثلا ہمارے ہاں کوئی بندہ چھت گرتی ہے، مر جاتا ہے، زلزلہ آتا ہے، ہم شہید کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ پیغمبر نے کہا ہے، جو حدم میں مرا شہید ہے۔ اسی طرح آگ لگ جاتی ہے، سوئے ہوئے ہیں، سرکٹ شارٹ ہوتا ہے، مر جاتا ہے، شہادت کی موت، شہادت کی موت ہے۔ لوگوں اسی طرح پانی میں ڈوب کے مر جائے، سیلابوں کی نظر ہو جائے، شہید ہے۔ اعزازی شہادت اور رتبہ موت تو سب کی ہے، لیکن اسے شہید کا درجہ کیوں دیا گیا؟ کہ شہادت کچھ ہے تو اس درجے سے نوازا گیا۔ اسی طرح ایک شخص پسلیوں کے مرض میں، ڈبل نمونیا میں مرا ہے، ایک طاعون میں مرا ہے، ایک عورت انسانی نسل کو جنم دیتے ہوئے مر گئی ہے، کہا یہ بھی تینوں شہید ہیں۔ ایک بندہ اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے مرا ہے، کہا شہید ہے۔ مال کا دفاع کرتے مرا ہوا ہے، کہا شہید ہے۔ عزت کا دفاع کرتے ہوئے مرا ہے، کہا شہید ہے۔ یہ 9 شہداء چھوٹی موٹی چیزوں کے دفاع میں اور اللہ کی طرف سے آ کے چلے جائیں تو شہادت کے رتبے پا جائیں۔ وہ ہستیاں کہ جنہوں نے سر پھڑوایا، جنہوں نے آنکھوں میں گرم سلاخیں لگوائیں، جن کے بھیجے فرائی کر دیے گئے، جن کو کوئلوں پہ لٹایا گیا، جن کو سولیوں پہ چڑھایا گیا، جنہوں نے جان مال عزت آبرو سب کچھ قربان کر دیا، وطن مٹی دھرتی جنم بھومی، محرم آتے ہی ان کو بلا وجہ گالیاں شروع ہو جائیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں سے پڑا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیوں گالیاں مل رہی ہیں ان کو؟ کسی بھی قوم کے بڑے اسلاف وہ نہیں جی یہ وفادار نہیں تھے، معاذ اللہ غدار تھے، سب چھوڑ گئے تھے، 4 رہ گئے تھے۔ لوگوں لائیے جیمس آباد میں، خانے وال میں، ملتان میں، قرب و جوار کے اضلاع میں ایک اسکول کالج یونیورسٹی جہاں کے ٹیچر کا سالانہ رزلٹ 1 سال کا
کا رزلٹ 2 سال کا، 23 سالوں کا رزلٹ، صرف 4 بچے پاس ہوں باقی سب فیل ہوں، کون رکھے گا اسے ٹیچر؟ کون کہے گا اسے کامیاب استاذ؟ لیکن رب نے 23 برس دیے، نبی کو یارانہ دیا، انتخاب کیا، کامیاب ترین استاد بنے۔ رب نے تو کہا تھا، قرآن نے بولا ہے، معلم اول کے تذکرے کیے، حدیث پاک بولی۔ وہ یارو اپنے تو اپنے بیگانے بولے۔ دنیا کی ٹاپ 10 یونیورسٹیوں نے جب دیکھا کہ سر فہرست کس بندے کا نام لے کر کے آئیں کہ جس نے جہالت سے لوگوں کو نکال کے تعلیم کی طرف انقلاب پپا کر دیا ہو، انہیں کوئی اور نام نہیں ملا، صرف ایک نام، اور وہ نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک رائٹر اٹھتا ہے، غیر ہے، کتاب لکھتا ہے، 100 آدمیوں کو ڈھونڈتا ہے، معیار مقرر کرتا ہے کہ سر فہرست پہلا نام اس کا لایا جائے گا جس نے کم سے کم وقت کے اندر خوبیوں کو اپنا کے، دوسروں کو دے کے، عمل کروا کے، گفتار و کردار کو ایک جیسا رکھ کے، معیار زندگی بندگی بنا کر کے لوگوں کے اندر خیر اور بھلائی کو عام کیا ہوگا، برائیوں کو کم کیا ہوگا۔ کوئی نام نہیں ملا، نام ہے اس میں محمد۔ یہ کلمہ پڑھنے والوں کو صرف اتنا ہی ناکام نبی ملا ہے کہ 3-4 اپنے گھر والے، باقی پورا گھر بھی نہیں ساتھ تھا۔ لہذا عقل کے دائرے میں، حواس خمسہ کے دائرے میں، انصاف اور عدل کے دائرے میں رہ کے سوچئے گا کہ ایسے نہیں ہے۔ میرے نبی کے یاروں نے وہ قربانیاں دے دی، تیری میری زندگی کے اندر اتنی سند نہیں ہوتی جتنی انہوں نے غزوات پپا کر دیے تھے، جتنے سریات پپا کر دیے تھے، جتنی انہوں نے جنگیں لڑ دی تھی، جتنی انہوں نے اپنے نذرانے پیش کر دیے تھے۔ اس لیے یہ شہادت اور میرے نبی کے نواسوں کی شہادت، اہل بیت کی شہادت، یہ بھی انہی شہادتوں کی کڑی ہے، کوئی الگ سلسلہ نہیں ہے۔ یہ دین مفت میں نہیں ملا، یہاں سولیاں تھیں، یہاں پھانسیاں تھیں، یہاں بدر تھا، جنگ 313 تھے۔ ایمان سے بتائیے، 2 میں بدر ہو رہا ہے، 3 میں احد ہو رہا ہے۔ اگر میرے نبی کے یار پیغمبر کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو یہ حسن اور حسین کہاں سے آتے؟ کبھی سوچا؟ یہ پہرے کن کے تھے، یہ وفائیں کن کی تھیں، یہ دفاع کن کا تھا؟ یہ میرے نبی کے یاروں کا تھا جن کے 10-10 سال کے بچے بھی یوں کھڑے ہو کر کے، قد لمبا کر کے شامل ہو رہے تھے کہ ہمیں بھی لے جائیں، انگلیاں ان پہ اٹھتی ہیں۔ پھر سوچئے کتنی شہادتیں، جو اللہ کے رستے میں جاتے ہوئے شہید ہو جائے وہ بھی شہید، عزت اور پروٹوکول، جہاد کے میدان میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، وہاں زخمی ہوا ہے بعد میں شہید ہو جائے، طلب کی شہادت بھلے 4 پائی پہ کیوں نہیں آئی وہ شہید ہو جائے۔ یہ سارے لوگ کون ہیں؟ میرے پیغمبر نے ان کو عہدے دیے ہیں، آپ نے اور میں نے نہیں۔ پھر اسی طرح اور سنیے خلافتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے لوگوں نے کیسے شہادتوں کو پیش کیا، ان کو اعزاز دینا بنتا ہے۔ کون تھے یہ لوگ؟ کبھی شہید ہوئے، شہید خلافت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کے مسلح ہے۔ اگر توجہ میری طرف ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ذرا میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ کون تھے یہ؟ شہادت دنیا کی 2 سپر پاوروں کا انعام اکٹھا ہو کے، آج تو ساتھ والے ہمسائے کی زمین کا پنہ لینا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک مکان کا قبضہ مشکل ہے یارو۔ روم، فارس، رستم، سپر پاورز کس طریقے سے، اور اپنوں میں عدل کیسا ہے کہ بازو کا سرانہ بنا کے لیتا ہے۔ دکھ تو ان کو ہونا تھا جن کی سلطنتیں گریں، حکومتیں گریں، دکھ تو ہوتا ہے، سرجی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اگلی شہادت خلافت عثمانی، کیا ہے یہ؟ کیا یہ شہادت بغاوت نہیں؟ باغی لوگ، سرکش لوگ، انہوں نے
قرآن کے اوپر شہید کیا. اسی طرح جناب علی المرتضی شہید عداوت، ہم انہیں شہید نہیں مانے. یہ خارجیوں کی، یہ کوفیوں کی، ایرانی النسل لوگوں کی، وہ نبی کے یار سے بھی، پیار سے بھی، بھائی سے بھی، فرسٹ کزن سے بھی، حسنین کے ابا جان سے بھی کبھی کوئی پوچھے گا کہ یہ خارجی، یہ کوفی النسل، یہ ایرانی النسل کون تھا؟ اگلی چیز، میرے پیغمبر کے شہداء میں شہدائے اعتماد بھی ہیں. پیغمبر کو اعتماد میں لے کے 70 قاریوں کو جو لے کے گئے تھے، بھول گئے؟ 1 مہینہ میرے پیغمبر نے، 1 مہینہ قنوت فرمائی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا اٹھا کے. کیا یہ شہادتیں نہیں تھی؟ یہ احد سید الشہداء 70 لاشیں شہادتیں نہیں تھی؟ اسلام ایسے ہی نہیں زندہ ہو گیا کہ ایک کربلا سے اسلام زندہ ہوا ہے، باقی اس سے پہلے بھی مردہ تھا، بعد میں بھی مردہ. لوگوں نہیں، یہاں وہ بھی شہادتیں ہیں کہ ایک مائی، بڑا آسان ہے، اپنا پیدا ہوتا ہوا ابھی بچہ چھوٹا سا ہے وہ لے کے آ گئی، کائی سے بھی فوج میں شامل کر لے. کہیے نا دنیا کی کسی فوج کو کرے. میرے محبوب نے کہا اس کا آپ کیا کریں گے؟ کہ محبوب جو میرے پاس تھا میں وہ لے کے آئی ہوں، میری جمع پونجی یہی ہے، آپ کی طرف تیر بڑھے اور کچھ آگے نہ ہو، میرے اس بچے کو آگے کر دینا، یہ میرا جگر گوشہ، تیر لگے گا، مرے گا، پھٹکے گا، شہید ہوگا، میرے محبوب کی جان بچ جائے گی. اسلام کے کاروان کے شہداء میں میرے بھی لہو کا حصہ ہوگا. یہ قربانیاں تھیں، یہ قربانی رکی نہیں، چلتی رہی. جن لوگوں کو نفرت تھی کہ اسلام کیوں پھیلا ہے، قریش سے لے کے، مشرکین سے لے کے، یہود سے لے کے، منافقین تلک، آل سبا تلک، ان لوگوں نے جو مل کر کے کاروائیاں کی، آپ نے کبھی ان کو بھی پڑھا یا صرف میرے نبی کے یار ہی آپ لوگوں کو غدار ملے؟ جس کا دل کرتا ہے اٹھتا ہے، جس کو گھاس کاٹتے ہوئے درانتی لگ جائے نا، تھوڑی سی داتری بج جائے، گھنٹہ وہ سی نہیں مکتی، 2 دن 4 دن پٹی نہیں مکتی. بیوی بچے چھوڑنے آسان ہے، ایک دن کسی کو کہو نا کہ میرے ساتھ چلو ذرا سفروں پہ، کہتے ہیں نہیں جی پیچھے مجھ میرے ہاتھ میں وہ ملتی نہیں. یار ان کا کوئی ایسا چیز سسٹم نہیں تھا. وہ جی میری دکان بند ہو جائے گی، میری مارکیٹ بند ہو جائے گی، میرا کاروبار میرے بغیر نہیں، میرا جو ہے وہ میڈیکل اسٹور، میرا یہ وہ، میری کھیتی باڑی، میرے جانور، میرے بیوی بچے، ان کا کچھ نہیں تھا. انہوں نے سارا کچھ قربان کر کے دیا تھا. لہذا محرم کے اندر امن عامہ کا ایک ہی اصول اور قاعدہ ہے کہ میرے نبی کے یاروں کو غلط نہ کہا جائے، انگلی نہ اٹھائی جائے. جو چور ہے، جو ڈاکو ہے، جو قاتل ہے، وہ ہمارا یار نہیں ہے. ہم اعلانیہ برات کرتے ہیں، لوگوں سن لو، میرے نبی کی یاروں کی شہادتوں میں ایک شہادت میرے پیغمبر کے اہل بیت کی بھی ہے. مجھے پوری دنیا میں ایک بھی سنی مسلمان ایسا نہیں ملا جو اس کے اوپر خوش ہو. درد ہے، تکلیف ہے، مگر اگر آپ نے قاتلوں کو چھپانے کی کوشش کر لی ہے، یہ میرے نبی کے یار اور پیارے اور دوست اور بچے نواسے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، لوگوں 57 برس، ہجرت کے بعد 57 برس، سن 61 میں واقع ہوا، سن 61 میں. اور جب ہجرت ہوئی ہے تب سیدنا حسن اور حسین نہیں رضی اللہ عنہما 3 سال بعد پیدا ہوتے، 2 بعد شادی ہوتی ہے. اس دنیا میں 57 برس میرے نبی کے اصحاب میں رہے. صرف ایک حوالہ لے آئیے کہ حسن کو کبھی محبوب جب آ رہے تھے، جمعہ پڑھا رہے تھے اور یہ نواسے آ رہے تھے، جمعہ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ ایک صحابی نے اعتراض کیا ہو کہ پیغمبر جمعے جیسا اہم فریضہ ہمارے بھی بچے، آپ نے پھر ان کو پکڑ کے اٹھایا ہے؟
ہوتا آج کا کو مقتدی بولتا کہ نہیں بولتا؟ امام کو اتنی اجازت دو گے آپ؟ یہ ان کا پیار تھا، یہ ان کی وفا تھی۔ سجدے لمبے ہو گئے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سر نہیں اٹھایا، صحابہ سجدوں میں پڑے رہے۔ حضرات یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی جناب حسن کو گلے لگایا، کبھی جناب حسین کو سینے لگایا، کبھی کندھوں پہ اٹھایا، کبھی گودوں میں بٹھایا، حضرات پہرے دے دیے۔ 57 برس میں ایک دفعہ سیدنا حسن اور حسین کو اور آل بیت کو کانٹا بھی چبھا ہو تو ایک حوالہ لے، جب تک میرے نبی کے یاروں میں رہے۔ اور جب غداروں نے ہم نوا بن گئے، پہلے بابا علی کو شہید کر کے، جناب حسن کو لو لوہان اور زخمی کر کے، نیزے مار کے، جائے نمازیں چھین کے، دھکے دیے، لوٹ مار کی، کیوں بھلاتے ہو ان سب چیزوں کو؟ یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ کوئی گھر کے افراد ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں، ان پہ پردہ کیوں ہے، چادر کیوں ہے؟ کیا نبی کی حال میں جناب حسن نہیں تھے؟ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، مگر جن کی سازش ہے وہ تمہارے رشتہ دار لگتے ہیں۔ تبھی تو پردہ داری ہے، تبھی تو چھپایا جا رہا ہے۔ شام کیوں برا ہے؟ وہ لوگ میرے پیغمبر سے پڑھے تھے، قرآن کی تعلیمات لی تھی۔ آج خلیفۃ المومنین، امیر المومنین جناب عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے، قرآن یہی کہتا ہے، یہی قصاص ہے۔ آپ اس کو تو اتنی ہوا دیتے ہو، لیکن یہ بھول جاتے ہو کہ صحابہ کا ایک مسئلے میں اختلاف نہیں، اجتہادی ان کے اختلافات فہم اور بصیرت بے شمار مسائل میں تھی۔ یہاں دونوں کا موقف ایک ہے۔ جناب علی المرتضیٰ بھی کہتے ہیں کہ ہاں بدلہ لیا جائے، قصاص ضروری ہے۔ جناب امیر معاویہ بھی کہتے ہیں بدلہ لیا جائے، قصاص ضروری ہے۔ بات تقابل کی نہیں، بات شریعت کے عمل کی ہے۔ کسی غریب کا بچہ بھی کر لے تو وہ اللہ کے ہاں عظیم تر، کسی امیر کا اور عالم کا بچہ بھی اس سے محروم رہ جائے تو الگ بات ہے، لیکن بات ہے فہم و بصیرت اور اجتہاد کی۔ علم کا دروازہ جسے کہا جاتا ہے، گنا جاتا ہے، اس ہستی نے یہ نہیں کہا کہ قصاص لینا ہے ہی نہیں، کہا قصاص ضروری ہے۔ دونوں متفق ہیں۔ اختلاف کس بات پہ ہوا کہ فوری لے لیا جائے، اگر آج نہ لیا تو پھر یہ دوبارہ معاملہ سنبھلے گا نہیں۔ اور جناب علی المرتضیٰ کی بصیرت کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، قصاص لیا جائے گا لیکن فوری نہیں۔ ان لوگوں کا ابھی سوائیوں کا زور ہے، شور و غوغا ہے، حالات کنٹرول میں نہیں ہے۔ حضرات یہی اختلاف تھا اور یہ اجتہادی میٹر تھا۔ اس کو ہوا دے دے کہ نبی کے یار کو، پیار کو، ایمان کو، محنت کو، بڑی دنیا اٹھ کے کہے گی وہ ماموں لگتا ہے۔ یہ جن کو چھپا رہے ہو یہ ماموں لگتے ہیں، یہ سارے سوائی ٹولے ماموں ہیں یا ان کے ساتھ کوئی اور رشتہ داری ہے؟ انگلیاں صرف نبی کے یاروں پہ کیوں آ رہی ہیں، ان غداروں پہ کیوں نہیں آتی؟ کبھی تو منصف لکھے گا، کبھی تو انصاف کرے گا۔ کوئی ناصبی بن کے بیٹھ گیا ہے، کوئی رافضی بن کے بیٹھ گیا ہے، کوئی سب و شتم کا ماحول گرم کر کے بیٹھ گیا ہے، اور وطن عزیز میں ایک ہی پکار ہے، جی امن امن امن۔ امن چاہتے ہو تو میرے نبی کے یاروں کو مامون کر دو، پیاروں کو مامون کر دو، رشتہ داروں کے اصل قاتلوں تلک چلیے، کیوں نہیں جاتے؟ اگلی چیز یہ جی بہت بڑا وقوع ہے۔ حضرات آپ بہت بڑا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کائنات کے شاید عظیم ترین وقوعوں میں سے ایک وقوع ہے کہ جب حج ہو رہا ہے، میرے پیغمبر کے سارے یار حج پہ ہیں، اہل بیت یہ مکہ روانہ ہوئے ہیں، مکہ سے کوفہ کی طرف۔ سر جی پوچھا تو جائے گا، جو بلاتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ بلایا گیا، لیٹر لکھے گئے، خط آئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی جغرافیہ پڑھ کے پھر اس مسئلے پہ بات کر رہا، موجودہ حالات۔ جس دن سروس بند ہوتی ہے کیا کرتے ہو؟ میرے خیال میں اللہ محرم میں ہی آپ لوگوں کی سروس بند کروا کے کچھ ثابت کرتے ہیں۔ پرسوں سروس بند تھی، 7 کو ہمارے شہر، دنیا کے کاروبار ٹھپ تھے۔
یہ سروسز نہیں تھی، میسیجز نہیں تھے، یہ ایک منٹ کا رابطہ نہیں تھا، ویڈیو کال نہیں تھی۔ حضرات کبھی سوچا کہ کتنی منزلیں ہیں؟ یہ جدہ کے سامنے آ کر کے مکہ ہے، مکہ سے روانگی لے کے مدینہ، مدینہ سے تبوک، تبوک سے آپ اردن، اور اردن سے لبنان اور فلسطین، اور پھر جا کر کے وہاں وہ شام کے ان علاقوں میں جہاں یہ سارا سیٹ اپ ہے، ایک گھوڑے کو تیز ترین ادھر دوڑائیے اور دوسری طرف یہ سعودیہ کے ساتھ عراق، اور عراق کے ساتھ بالکل جو ہے سرحدوں کے اوپر یہ موجودہ علاقہ فرات کے کنارے کوفہ سے جو ہے وہ 32 کلومیٹر بائی پاس پہ جا کر کے کربلا ہے۔ ایک آدمی نے ملتان آنا تھا، وہ ملتان میں انٹر نہیں ہوا، وہ ملتان میں نہیں گیا، وہ 32-40 کلومیٹر سفر کر کے خانے وال بائی پاس پہ آ گیا، تو کوئی پوچھے گا نہیں کیوں آیا یہاں؟ بلایا تو ملتان والوں نے تھا، بلایا ملتان والوں نے تھا، جمعہ میرا یہاں ہے، بلایا گیا، اور میں یہاں سے کہیں سے اتر کر کے عبدالحکیم سے میاں چنو نکل جاؤں، کوئی پوچھے گا تو صحیح ہوا کیا ہے، سبب کیا بنا ہے؟ کیوں گئی میری نبی کی یاد وہاں؟ کیونکہ بھانپ لیا تھا، اور جتنی کہانیاں بنائی گئی، یہ ہوا، اس کو بلایا، ایسے کرا، فوج کری، انہوں نے پکڑ لیا، وہ کر لیا، یہ سارا کچھ پہلے چیک ہو چکا تھا جناب مسلم ابن عقیل سے۔ بیعت کرنے والے کہاں چھپ گئے تھے؟ وہ 30,000، وہ 18,000، وہ 20,000۔ جغرافیائی طور پہ دیکھو تو یہ جتنی دیر میں ایک قاصد کو گھوڑے پہ پہنچاؤ گے، زیادہ سے زیادہ ابھی قاصد وہاں نہیں پہنچا شام میں جب یہ وقوع ہو چکا ہے، تو آپ تو منٹ پہ گھوڑے دوڑا رہے ہیں، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، یہ پیغام آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اور اتنی ہی طاقتور ہو گئی تھی یزیدی فوجیں، تو جناب نے بلایا کیوں تھا؟ ایمان کہاں تھا؟ غیرت کہاں تھی؟ بیعت کہاں تھی؟ خطوط، دعوت۔ جناب علی المرتضیٰ کو بھی یزید نے مروایا تھا، جناب حسن پہ بھی حملے یزید نے کروائے تھے۔ تھوڑی شرم ہوتی ہے، تھوڑی حیا ہوتی ہے، اور ان سے سال ہا سال پہلے فوت ہونے والے ان پہ اٹھ کے میرے نبی کے یاروں پہ، شہداء پہ، وفاداروں پہ انگلیاں اٹھانا، نام عزاداری رکھنا، نام جو ہے وہ عزا رکھنا، ماتم بپا کرنا۔ اگر یہ شہادت ہے تو لوگوں شہادت کے ماتم نہیں ہوتے، شہادت کے ماتم نہیں ہوتے۔ عزاداری میرے محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمائی 70 لاشیں کیسے کی؟ عظم اللہ اجرکم واحسن عزاءکم وغفر لمیتکم۔ عزاءکم عزاداری ہے، صبر اور حوصلہ اور استقامت۔ کربلا میں بہت کچھ جہاں ہوا، وہاں دین نہیں چھوڑا گیا، نماز نہیں چھوڑی گئی، سجدہ نہیں چھوڑا گیا، مرد نے مردانگی، صبر اور حوصلہ نہیں چھوڑا، عورتوں نے پردہ نہیں چھوڑا۔ کیا سیکھا سب اس سے؟ وہ تو کچھ سیکھا نہیں، وہ کچھ لیا نہیں، بس مسلمانوں کو لڑا دو، یہ قاتل، وہ قاتل، یہ یزیدی ہو۔ ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لے سارے، انتظامیہ کے لوگ بھی اس چیز کو نوٹ کریں اور لکھیں کہ لوگوں، جو بھی قاتل ہے اہل بیت کا، وہ کوفی النسل ہے، ایرانی النسل ہے، اب تو اپنے نہیں مان رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اپنوں کی کتابیں چھپا رکھی، انہیں نکالو باہر، پڑھو، کبھی مطالعہ کرو۔ جیسے ہم اپنی کتب مدارس میں لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً پڑھاتے ہیں، پڑھاؤ کبھی، جرم تو کرو، پتہ چلے گا کون قاتل ہے۔ اپنوں کا نام بن، یعنی کہ کہہ لوں کہ بن نص اپنوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ قاتل شیعہ تھے، قاتل ایرانی تھے، قاتل بلانے والے تھے۔ یہ بھی پہلو لے کے آؤ نا، کمپیریٹو اسٹڈی ہو نا، پتہ چل جائے گا بڑی آسانی کے ساتھ۔ جو بھی قاتل ہے، قاتل سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں، یزید ہے، شام والے ہیں یا کوفہ والے ہیں۔ کہاں گیا تھا 30,000 کا ایک حصار بنتا؟ مجھے بتائیے۔ کبھی سوال تو کریں گے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو لوگ پتہ کرتے ہیں کہ قتل کہہ کوئی رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی اور ہوتا ہے، تو پولیس، ہماری فوج، ہمارے ادارے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو جناب توجہ کیجئے اس پہ، اور جو میں جملہ کہنے لگا ہوں یہ لکھیے، قاتل نہ آج کا وہابی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ آج کا شیعہ ہے، ہم لوگ نہیں ہیں۔ اور میں
لوگوں کی طرف سے بھی یہ کہہ سکتا ہوں، اپنی طرف سے بھی قسم دے کے کہ ہمارا اہل بیت کے قاتلوں سے کوئی تعلق نہیں کسی بھی شکل میں۔ الگ بات ہے کہ کوئی پردے میں چھپ جائے اور دوسرے کا نام لے لے یا دوسرا کہے، اگر یزید ہے ساری دنیا بھی اس کا دفاع کرے تو رب کی عدالت میں معافی نہیں ہے۔ اگر کوفی ہیں اور یقیناً ہیں ایرانی النسل ہیں، وہی ہیں جو قاتل عمر ہیں، وہی ہیں جو قاتل عثمان ہیں، وہی ہیں جو قاتل علی ہیں۔ تو پھر پردہ داری جتنی مرضی کر لو، قریب ہے یارو روز معاشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستے کا۔ یہ معاملے نہیں چھپے رہنے، لیکن دنگا فساد اپنے ملکوں میں، اپنے شہروں میں سب کچھ بند، کیوں؟ وجہ کیا عبادتیں عبادت گاہوں میں نہیں ہوتی؟ اگر یہ عبادت ہے تو عبادت گاہیں موجود ہیں، وہاں رکھی جائیں۔ اگر یہ شہادت ہے تو رونا پیٹنا کیسا؟ تیرے میرے پیغمبر نے، حسنین کے نانا ابو نے فرمایا تھا، من لطم الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جو کسی موت پہ، وفات پہ، شہادت اس کے اوپر آ کر کے گرے بان پھاڑے، چہروں پہ تھپڑ مارے اور جاہلانہ گفتگو کرے، وہ کوئی ہو سکتا ہے، میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ کسی ایک غزوے کی، کسی ایک شہادت پہ یا 70 شہادتوں پہ میرے نبی نے، نبی کے یاروں نے یہ سلسلے نہیں کیے، وگرنہ مدینہ بھی تھا، مدینہ کے بازار بھی تھے، 3 کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے احد تلک، میرے پیغمبر جو ہے ایک ایک فٹ پہ اپنے یار کھڑے کر دیتے، ماتم بپا کر دیتے۔ سید الشہداء گئے تھے، چھوٹا میٹر ہے۔ اس لیے عقل اور دانائی کے ساتھ چلیے۔ وطن عزیز جتنا ہم سب سے اپنے اماں کا آج تقاضا کر رہا ہے شاید کبھی نہ کرتا ہوں۔ گٹر کے اوپر کستوری لیپ کر دینے سے بدبو نہیں مرتی، پہلے اندر کی گندگی ختم کی جائے۔ نفرت بلا وجہ جو اچھالی جا رہی ہے، بچوں کے ذہن میں پالی جا رہی ہے، وہ شہداء ان کو تو سلیوٹ بنتا تھا، عزت اور آبرو بنتی تھی۔ جس نے دو بر اعظموں کے اوپر حکمرانی کے جھنڈے گاڑ دیے، آپ تلک قرآن مجید اور یہ مساجد یہ کبھی نہ پہنچتی، کچھ نہ ملتا اگر ان لوگوں کی وہ وفائیں اور ان کا وہ دبنگ لب و لہجہ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے۔ آج آپ بیت اللہ میں یوں اذانیں نہ دے رہے ہوتے، حج نہ ہو رہے ہوتے، طواف نہ ہو رہے ہوتے۔ آپ کو پتا ہے کہ پورا کفر اکٹھا ہے عالم اسلام کے خلاف، پورا کفر دنیا کا جتنا بھی ہے، وہ یہودی النسل، وہ ہندو، وہ سکھ، آج بڑے میٹھے لگتے ہوں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے اتنی آپ کی نسلیں بگاڑی ہیں، تعلیم میں، نصاب میں، تربیت میں۔ بہاولپور یونیورسٹی کی اسلامیہ آپ مثال تو دے رہے ہیں، اچھال تو رہے ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ بھی پڑھا کہ پیچھے کیا ہے جو نصاب ذہن میں ڈالا گیا؟ وہ نصاب ہی یہ ہے کہ ترقی لینی ہے، کچھ دے کر کے کچھ ملے گا۔ میرے پیغمبر نے عزت بھی دی، آبرو بھی دی، احترام بھی دیا، تعلیم بھی دی، تربیت بھی کی، کسی پہ انگلی بھی نہیں اٹھائی، جان مال عزت آبرو کی حفاظتیں کی۔ یہ شہادتیں تھی تو اسی لیے تھی، یہ شہادتیں تھی تو اسی لیے تھی۔ لہذا آج کے کسی سنی کو، بریلوی کو، دیوبندی کو، وہابی کو، کسی اور گروہ کو، شیعہ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آپ جن باتوں پہ لڑ رہے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اس جرم میں شریک نہیں ہے۔ ہم قاتلوں کے ساتھ نہیں، مقتولین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس وقت جنہوں نے یہ ساری کارروائی ڈالی عالم اسلام، اور یہاں رکیے ذرا، ابو مخنف 100 سال بعد یہ واقعہ لکھتا ہے، اس سے پہلے کیوں نہیں لکھا؟ شاعر کبھی معاف نہیں کرتا تھا، جیسے آج کا میڈیا، ایک بات یاد رکھیے، آج کا میڈیا کچھ باتوں پہ چپ ہے، سوشل میڈیا چل رہا ہے نا ہمارا، باقی الیکٹرانک میڈیا کیسے خاموش ہے؟ یونیورسٹی کا میٹر، مدرسے کا ہوتا تو کیا کرتے؟ سر جی 100 سال تلک کسی شاعر نے واقعہ کربلا پہ شعر نہیں لکھا، عربی ادب اٹھاؤ،
کیوں؟ یہ تو چپ نہیں ہوتے تھے، یہ تو معاف نہیں کرتے تھے، یہ ہر وقوع کا اس وقت کا میڈیا تھا۔ پوری شاعری بانٹ کیوں آ گئی؟ یہ مرثیے تیرے میرے بانٹ کے ہیں۔ جب پورا اس کا وقوع تیار کر کے ابو مخنف سے سارا ہم کو دیکھا، جھوٹا 100 سال بعد پیدا ہونے والا، اس سے لکھوا کر کے کہ یہ ہوا وہ ہوا ایسے ہوا، اس کے بعد آپ کی شاعری شروع ہوئی ہے۔ پہلے کہاں گئی؟ کہاں چلے گئے تھے فارس کے شعراء؟ چلے شام والے تو تھے نا، انہوں نے نہیں لکھنے دیا۔ کہاں چلے گئے تھے عراق کے شاعر؟ یا اس صدی میں پیدا ہی نہیں ہوئے، یا وہ بھی ساتھ مر گئے تھے؟ سر جی، صرف لوگوں کو یہاں چند دن کے لیے بیٹھ کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسے کر لیا، اپنا ان لوگوں کا وقوع بھی تو بتائیں جنہوں نے بلایا تھا۔ پانی کیوں نہیں دیا؟ کوفہ والے ایک ایک جگ پانی کا بھر کے لے کے آتے نا، چلے کوئی ان سے چھینتا، کوئی مشکیزہ بھر کے لاتے، کوئی مشک بھر کے لاتے، کوئی مشک پھٹتی، ہم کہتے کہ ہوا ہے۔ اگر وہاں بیٹھ کر کے صرف ایک ایک جگ پانی چلانا شروع کر دیتے، 20-30 کلومیٹر تھا یار پانی کا، ہم کھانا اتنی دور لمبا نکال لیتے ہیں، وہ نہیں نکل سکتا کہ تاکہ نبی کے یار پیارے اہل بیت آئے ہیں، ہم پہ ذمہ داری ہے، کوئی روٹی پکی ہو، کوئی دیگ پکی ہو، کوئی کھانا بناؤ، آخر 1-2 دن کی بات نہیں ہے۔ کہاں چلے گئے تھے یہ بلانے والے، یہ بیعتیں کرنے والے؟ چلے دشمن تو دشمن تھا، آپ کی مان لی، آپ کہاں تھے؟ اس لیے اس وقوع میں میرے نبی کے یاروں کو رنگیدنا اور ایک پہلو کے اوپر بات کرنا یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ قاتل کوئی بھی ہو، سنیے اچھی طرح، پھر سن لیجیے اور اپنا عقیدہ دنیا کو دیجیے۔ دل کا امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ جو زہر بچوں کے ذہن میں بھرا جا رہا ہے نبی کے یاروں کے خلاف کہ 4 بجے تھے، ایمان سے بولیے، اگر یہ 4 والی چادر والی روایت ماں جی ام سلمہ نہ ہوتی، یہ کن کی چادر تھی؟ کن کا گھر تھا؟ حویلی کن کی تھی؟ روزہ کن کا تھا؟ حجرہ کن کا تھا؟ وہ تو پیار کرنے والے تھے، انہوں نے جو منظر دیکھے بیان کر دیے۔ اما عائشہ بیان میں کرتی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ والے معاملات، جناب حسن و حسین والے، یہ اصحاب نہ ہوتے تو ایک بھی روایت آگے نہ چلی ہوتی۔ اور آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ کو علم ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہماری حدیث کی کتابوں میں اتنی سیدنا ابو بکر صدیق اور جناب عمر اور جناب عثمان تینوں کی مل کے روایتیں نہیں ہیں جتنی اکیلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات محدثین نے پیش کی۔ یہ اہل السنہ والجماعہ ہے۔ جتنی اہل البیت کی روایات ہیں، جتنے ان کے تذکرے ہیں، جتنی ان سے محبتیں ہیں، آپ لوگوں سے تو 1 مہینہ کیا 10 دن نہیں سنبھالا گیا، میرے نبی کے یاروں نے تو 57 برس سنبھالا تھا۔ عہدے تھے، وظیفے تھے، علم تھا، ایمان تھا، یقین تھا، عزت تھی، آبرو تھی، تعلق داری تھی، قبیل داری تھی، رشتہ داری تھی، اور ایک لمبا چوڑا سلسلہ تھا۔ کبھی ان رشتوں کو تو پڑھ کے دیکھو جو اہل بیت اطہار کے میرے نبی کے یاروں اور اصحاب سے ہوئے ہیں۔ اس لیے علم دوستی کا ثبوت دینا ہی اصل ایمان ہے۔ اگر آپ وہی سے ہٹ کر کے اپنی ٹامکٹویاں اور جدھر کی ہوا چلی ہے ادھر چلے، اور جو منہ میں آئے ان پڑھ سے ان پڑھ ذاکر اٹھ کے، کوئی مولوی اٹھ کے اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں لڑ گیا چھیندا تے بیدا وہ چکر کرے، تو یہ تو میلوں میں ہم نے بڑھاووں کو لڑاتے دیکھا ہے۔ ایک میلہ تھا، بیٹا ساتھ تھا، اس نے سبز رنگ کے 2 چھوٹے چھوٹے انسانی شکل کے بڑھاووں کو لڑتے دیکھا، ایک اکاڑ پچاڑ کر رہا ہے، ایک گر رہا ہے، ایک اٹھا رہا ہے، ایک گرا رہا ہے۔ کہنے لگے بابا لے جائے، لے دیا۔ گھر پہنچے تو کہنے لگا بابا یہ لڑتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا بیٹا اس کے پیچھے لڑانے والے ہاتھ ہی نہیں لڑا رہے تھے، یہ نہیں لڑتے۔ کہتے بابا کون سے تھے؟ میں نے کہا وہ جو آدمی بیچ رہا تھا نا، اس نے قمیض کے پیچھے ہاتھ اور ایک دھاگا ان کے ساتھ دھاگا بندھا ہوا ہے۔ کہتے جی دھاگا تو بندھا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ فن تھا اس کے ہاتھ میں جو ان کو اٹک شٹک دے کے ایک کو گرا ایک کو اٹھا اور ایسے ویسے کر کے گرا رہا تھا، یہ خود نہیں گرتے اٹھتے لڑتے، ان میں محبتیں ہیں، یہ رحماء بینہم ہیں، یہ اشداء علی الکفار ہیں۔ یہی ان کا معیار ایمان تھا، الحب للہ والبغض فی اللہ۔ اس لیے
واقعہ کربلا یہ امت مسلمہ کو لڑانے کے لیے، جیسے صفین میں ان باغیوں نے، خارجیوں نے، اس سبائی ٹولے نے جناب علی المرتضیٰ اور جناب امیر معاویہ کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیا، اور ان کی جو آگ نہیں بجھی نہ شہادت عمر سے نہ شہادت عثمان سے، جناب علی المرتضیٰ کی شہادت، اسی سے ہی سبق سیکھ لیتے ہیں۔ کوئی نام لے گا اس کا کون ہے؟ یہ عبد الرحمن کون ہے؟ کوفی ہے، ایرانی ہے، مجوسی نسل ہے، خارجی، آپ اور میں نہیں، یہ وہی خارجی تھے جنہوں نے نبی کے یاروں کو اور پیاروں کو لڑایا، یارانے اور گھرانے کو لڑایا، اور شہید کر کے چور مچائے، شور لگائے، زور میں نہیں کوئی اور۔ یہ بہت ہو گیا۔ یہ یوسف کے بھائیوں والا کردار آپ کے سامنے ہے، کبھی سورہ یوسف پڑھیے، ایک ایک لفظ بتاتا ہے حقیقت ہے۔ شام کو بازو رکھ کے، رات کو ہاتھ سر پہ رکھ کے، آئے ابا یوسف شہید ہو گئے، بھیڑیے نے کر دیا ہے۔ بھیڑیے نے کر دیا۔ یہی کچھ یہاں ہے، کرنے والے یار مجوسی، بلانے والے مجوسی، لڑانے والے مجوسی، خط لکھنے والے یہ ایرانی، کوفی، لایوبی، جن کے بارے میں تاریخ نے جملہ لکھا کہ کوفی آج تک کسی کا یار نہیں، اور اٹھے اور سارا کچھ کرنے کے بعد یہ ان کی قبریں اکھاڑو جی جن کو اس وقوع سے پہلے شہید ہوئے یا فوت ہوئے عمریں گزر گئی۔ اللہ کے لیے ڈریے، اگر بدو کا ڈر نہیں تو کم از کم اپنی موت کا، اپنی قبر کا، اپنی آخرت کا ڈر۔ بہت ہی مظلومانہ شہادت ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کسی پہ اعتماد کر کے جانا۔ یزید اور اس کے ٹولے نے کیا، آپ کی مان لی، آپ کا کوئی کوفے سے بلا کے ہاتھ آگے بڑھا کے، ان میں سے کوئی 70-72 کیوں نہیں شہید ہوئے؟ ان میں سے کیوں نہیں آ گیا؟ اور اسی پہ بات ختم کرتا ہوں۔ کتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں، اگر باہر نکل کے ایک دائرہ بنا لینا تو کوئی آسانی سے اندر نہیں آ سکتا۔ اگر 30,000 لوگ مل کے 30 لائنیں 1000 کی بنا کے دائرہ بنا لیتے، میں دیکھتا کون پہنچتا تھا اس آل رسول تک، لیکن ہوا کچھ اور ہے۔ علامہ احسان الہی ظہیر تیری قبر کو اللہ منور کرے۔ جیسے بیان کیا تھا نا، جیسے ذکر کیا تھا، کبھی وہ سنیے، پرانی تقریریں موجود ہیں، کیا تھا، کیا ہوا ہے، بیان کیا ہوا ہے، اور کیسے رخ بدلا، ہوا بدلی، گواہ بدلے، لوگ بدلے، کیسے نشان مٹائے گئے، اور کیسے رو رو کے سارا دکھایا گیا۔ آج بھی ہمارے تھانے کوٹ کچہریوں میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ ابتدائی FIR کچھ اور ہوتی ہے، حقیقت میں انویسٹیگیشن کے بعد کچھ اور ہوتا ہے، اور بالخصوص جب کسی کے آخری بیان مقتول کے پڑھیے کبھی اپنی ہی ان کی کتابوں میں، جناب حسین اور ان کی آل کے بیان کیا ہے، زین العابدین کا بیان کیا ہے، جن بیویوں کو ننگے سر دکھایا جاتا ہے ان کے بیان کیا ہیں، اپنی کتابیں کیا بولتی ہیں، آلات قتل کن کے پاس ہیں، اہل بیت کی سواریاں کن کے پاس ہیں، وہ جو غنیمت میں بچا مال تھا وہ کہاں ہے، ہاتھ اور پنجے کن کے پاس ہیں۔ یہ ساری چیزیں آج بھی گواہی دیتے ہیں کہ جناب حقیقت میں معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے۔ ایک اعلان کر کے آج اٹھتے ہیں کہ جو بھی میرے نبی کے پیاروں کا قاتل ہے، اللہ اس پہ کروڑوں لعنتیں برسائے، کہیے آمین۔ اللہ وہ جہاں بھی چھپا ہے تیری نظروں سے نہیں چھپا، جو بھی ہے وہ ہمارا یار نہیں، ہمارا اعلان برات ہے، ہمارا پیار، ہماری محبت نبی کے یاروں سے ہے، نبی کے پیاروں سے ہے، پیغمبر کے یارانے اور گھرانے پہ جس نے بھی انگلی اٹھائی ہے، اللہ زندگی میں تو رسوا ہو ہی رہا ہے، اللہ موت بھی دے تو رسوائی والی، اور کل قیامت کے دن بھی اس کا حشر ہمیں دکھا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔